جب شیطان نے انسان کو بہکانے کی قسم کھائی تو کہا، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ تو فرشتے کہنے لگے، یا اللہ یہ تو اولاد آدم کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ شیطان انہیں ہر طرف سے بہکائے گا۔ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، یہ مردود دو سمتیں بھول گیا ہے، ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی سمت۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جب میرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے گا تو چونکہ ہاتھ اوپر کی سمت پھیلیں گے تو ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ جب میرا بندہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا تو چونکہ وہ سمت نیچے کی طرف ہے تو نیچے کی طرف سے شیطان نہیں بہکا سکے گا۔ تو فرمایا جب میرا بندہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا تو ابھی اس کا سر اٹھا نہیں ہوگا، پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو شیطان مردود نے بندے کو بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی، کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے دو قسمیں کھائیں۔ فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اور مجھے اپنے جلال کی قسم، جب میرا گنہگار بندہ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ رب العزت کی ہر صفت کے لیے ایک نام استعمال ہوا ہے۔ یہ واحد رحمت وہ صفت ہے جس کے لیے دو نام استعمال ہوئے ہیں، رحمان اور رحیم۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، اس کی موت کا وقت قریب تھا، نزع کی حالت تھی۔ تو میرے آقا نے اسے دریافت فرمایا کہ تم اپنی حالت کیسی پاتے ہو، تم اس وقت کیا محسوس کرتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے اور رب کی رحمت سے امید بھی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس حالت میں یعنی موت کے قریب بندہ مومن کے دل میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ اسے خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، مگر جس سے وہ امید رکھتا ہے، جو امید رکھتا ہو بندہ، وہ رب تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، اور جس سے وہ خوف کھاتا ہو اس سے اسے امن عطا فرما دیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اس حالت میں بندے کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں کہ اسے رب کی رحمت سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں، پتہ نہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرا کیا انجام ہو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ سے جو رحمت کی امید ہوتی ہے وہ امید اس کی پوری کر دی جاتی ہے رب کی طرف سے، اور جس سے وہ خوف کھا رہا ہوتا ہے یعنی اپنے گناہوں کے انجام سے، اسے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے، اسے اس سے امن عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رب کی رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی بخشش فرما کے خوش ہوتا ہے، جو اپنے بندوں کو معاف فرما کے خوش ہوتا ہے۔ تو اس رب کی اتنی رحمتیں ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم رب کی رحمتیں طلب کریں، اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیں، سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، چونکہ میں نے عرض جس طرح کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو معاف فرما کے خوش ہوتا ہے۔